لیکن مصیبت کے لیے بھائی ہے۔ تو میرے عزیزو، آج اگر ہم غور کریں تو لوگ سنگ دل ہیں، اس قدر سنگ دل ہے کہ میں نے ایک وہ مثال دی کہ سالن والی مثال کہ لوگ ایک دوسرے کا احساس کرتے تھے کہ اگر انہوں نے گھر نہیں پکا تو انہوں نے دے دیں سن۔ آج روٹی کا تعین کرتے ہیں کہ انہیں دی روٹی ہے، اتنا مہنگا آٹا ہے۔ تو یہ سنگ دلی ہے، تہمت لگانے والے ہیں۔ تسی ایک الزام لگاؤ پادری صاحب تھے یا میرے تھے کہ تو 10 بندے کھلو جائیں گے، 10 انگلیاں کھڑی ہو جائیں گی اور وہ 10 لفظ یہ کہیں گے کہ ہاں اسی یہ شامل ہوئیے کہ ساڈا حصہ جڑا نا وہ نہ رہے۔ یہ تہمت لگانے والی بات ہے، اور ان چیزوں کے متعلق خدا کا بندہ اس سے آگاہ کرتا ہے کہ تو نے تیار رہنا ہے، کیونکہ تو جوان ہے، تو نے بھی زندگی کا ایک بڑا لمبا سفر گزارنا ہے۔ تو میرے عزیزو، آج لوگ بے ضبط ہیں، برداشت کو نہیں۔ کسی نے کوئی گل کر کے دیکھ لو، اگر وہ جب تک جواب نہ دے دے گا اتنی دیر تک اسے بھی سکون نہیں ملے گا۔ تو خدا کے کلام میں یہ لفظ لکھے ہیں نا کہ لوگ بے ضبط ہے، بے ضبط ہے، ان میں برداشت نہیں ہے۔ تو آج ہم غور کریں کہ تند مزاج ہیں، نیکی کے دشمن ہیں۔ تند مزاج کنوں کہتے ہیں؟ ہاں جی جی باجی جی، اپنی مرضی چلی نہیں تند مزاج اندر وہ جڑے جڑا اکڑ کچھ بھی نہیں ہے، بس سمجھ لو کہ کچھ بھی نہیں ہے، لیکن وہ اکڑ باز جنوں آندے نے پنجابی چ وہ تند مزاج ہوتا ہے۔ اور تند مزاج کا ایک لفظ ہم دیکھیں تو خداوند مسیح یسوع کے 2 مسیر تھے، یعقوب اور یوحنا، وہ بھی بڑے تھے۔ ان کے متعلق تو لکھا ہے کہ وہ کسی کو کچھ بھی نہیں سمجھتے، لیکن جب خداوند نے ان کو بلایا اور خداوند کی پہچان ان کو ہوئی تو پھر یعقوب بھی اور مقدس یوحنا بھی خدا کے کلام کو لکھنے والے مصنف ہوئے۔ یعقوب کا خط، یوحنا عارف کا مکاشفہ، یوحنا کے 3 خط، اور اس کے بعد مکاشفہ اور یوحنا کی انجیل کا مصنف ہو۔ تو میرے عزیزوں، وہ بھی تند مزاج تھے، لیکن خدا نہیں چاہتا کہ ہم نیکی کے دشمن ہوں، کیونکہ خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ لازم ہے کہ ایماندار نیکی کرنے پر تیار ہو۔ اگر میں 10 روپے کی نیکی کر سکنا تو میرے لیے لازم ہے کہ میں کروں۔ اگر میں کوئی اچھا کام کر سکتا ہوں تو میں وہ کروں۔ میں نے شروع میں جس طرح بتایا کہ میں ان کی زیادہ تفصیل اور مفہوم کی طرف نہیں جاؤں گا، کیونکہ آپ لوگوں کا وقت جو ہے وہ یہاں بیٹھنا زیادہ مشکل ہے۔ تو میرے عزیزو، آج آگے ہم دیکھیں 4 باب کو تو وہاں لکھا ہے کہ دغا باز آج دنیا کے اندر ایک بہت بڑا سلسلہ ہے کہ ہر دوسرا شخص اس بات کی خواہش میں ہے کہ میں ترقی کروں اور کٹ ٹائم چ کروں، اور ٹائم کٹ ہوئے تو میں چھتی چھتی باہر اڑ جاؤں، اور وہ دغا بازوں کے ہاتھ لازمی چڑھتا ہے۔ میرے جیسے کئی لوگ کہتے تھے آؤ پیسے تو باہر لے کے جانے، یہ دغا بازی ہے، یہ مکاری ہے، یہ چیٹنگ ہے۔ لیکن لوگ ٹھیک ہیں، ماما کہندی ہے نا ٹھیک ہے، لوگ ڈیٹ ہیں، کیوں دی بچپن چ تربیت ہی ٹیٹ پنے چ گزری۔ تو جب اولاد خدا کے کلام کو نہیں سنے گی، خدا کے گھر میں آ کر خدا کے کلام کی پیروی نہیں کرے گی، وہ کی ہوئے گی؟ وہ ٹیٹ ہی ہوئے گی نا، وہ نیک اولاد تو نہیں ہوگی، وہ بڑا کے نیکی کے کام تو نہیں کرے گا۔ لیکن اس بندے پر غور کریں جس بندے کی میں نے مثال دی تھی کہ جنہیں کہ ابا ریٹائر ہو گیا تھے کام کران گے، وہ
ڈھیٹ تھا. اگر وہ ڈھیٹ نہ ہوتا تو وہ محنت کرنا سیکھتا, مزدوری کرتا, وہ کام کرتا اور خدا کے آئین اور احکامات کی پیروی کرتا اگر اس کے ماں باپ نے کی ہوتی اور اس کی رہنمائی کرتے کہ کیسے خدا کے گھر میں جائیں. کیوں خدا کے کلام میں ہم دیکھیں تو استثناء اور احبار میں یہ بات ماں اور باپ کے لکھی ہے کہ تو راہ چلتے, اٹھتے, بیٹھتے, لیٹتے اور سوتے وقت خدا کے آئین اور احکامات کی باتیں اپنے اولاد کے ذہن نشین کر نہیں کرتے. پڑھاتے ہیں نا ہم لوگ موبائل پکڑاتے ہیں واری واری سارے میری واری ہے بوڑھی واری. ٹھیک ہے, کیوں؟ کیونکہ ٹیکنالوجی سوچ تبدیل ہو گئی ہے. بانچ درد ہوتی ہے کیا وہ اینج پکڑ کے رکھنا ہے, لیکن بائبل پڑھنے والے یا خدا کے کلام کو سننے والے لوگوں کی تعداد کم ہو گئی. لیکن میرے عزیزو یاد رکھیں کہ خدا ایسے لوگوں اور ایسے خاندانوں اور ایسی زندگیوں کو تباہ کر دیتا ہے, کیونکہ اس نے کہا تھا کہ اس نے خدا کے آئین کی پیروی نہیں کی اور لازم ہے کہ اس کو سنسار کر دیا جائے. تو اس لیے خدا کے کلام کے مطابق مقدس پالوس رسول جب آخری ایام میں تھا تو مقدس پالوس رسول مشکل میں تھا, تو اس نے یہ ساری باتیں مقدس تیموتھیوس کو آگاہ کرنے کے لیے کی اور اس نے کہا تھا کہ یاد رکھ کہ یہ وقت آئے گا کہ لوگ جو خدا کے کلام اور احکامات کی پیروی نہیں کریں گے وہ اس قسم کے ہوں گے. آج شاید ہیں, شاید نہیں, حقیقت ہے. تو میرے عزیزو آگے لکھا ہے کہ لوگ ڈھیٹ اور گھمنڈ کرنے والے ہوں گے, خدا کی نسبت عیش و عشرت کو زیادہ دوست رکھنے والے ہوں گے. اور آگے لکھا ہے کہ وہ دینداری کی وجہ تو رکھیں گے. اچھا, دینداری کی وجہ رکھنے کا جو مطلب ہے نا, وہ اس کا میں ایک آپ کو آسان سا لفظ بتاؤں. وہ یہ ہے کہ میں آج سے 2 روز پہلے ایک شادی میں تھا, تو وہاں پر یہ ہوتا ہے کہ وہ جو پروگرام شادی کے ہوتے ہیں نا وہ بڑے دیر تک چلتے ہیں. اگر 12 بجے تک کا ٹائم ہے تو کہتے ہیں پیسے بڑھ دے رہیں گے, اگے ٹائم کرا لیں گے. لیکن پتہ کیا ہوتا ہے, ہوتا یہ ہے کہ جب خدا کا کوئی خادم جائے تو اینج کر دیتے ہیں, ہاں چھٹی جی اینج کرن گے 5 منٹ سے نپٹانا دے, وہ کہیں گے ٹھیک ہے. یہ کیوں ہے؟ یہ لکھا ہے کہ وہ دینداری کی وجہ تو رکھیں گے مگر اس کے اثر کو قبول نہ کریں گے, ایسوں سے بھی کنارہ نہ کرنا. پھر اسی لوگ ایک اعتراض کرنے نے یار پادری صاحب ساڑھے نال کی کر کے گیا, یہ کی ورد کے گیا, یا وہ آئے ہی نہیں. تو وہ پھر کیوں آئے گا؟ وہ بھئی اس کو کوئی آپ لوگوں کے ساتھ مل کے ڈانس تو نہیں کرنا, ناچنا تو نہیں ہے, وہ آپ کے برے کام میں آپ کا شریک تو نہیں ہوگا. لیکن بائبل کہتی ہے کہ وہ دینداری کی وجہ دینداری تے رکھتے ہیں لیکن اس کے اثر کو قبول نہیں کرتے. آپ دیکھیں بہت سارے خاندان ہیں, بہت سارے ایسے لوگ ہیں جب وہ خدا کے کسی بھی کام کو کرنے کے لیے آغاز کرتے ہیں تو وہ دعا کرتے ہیں, وہ گانے کی جگہ دیتے, گیت بھی لگا دیتے ہیں, لیکن وہ خدا کو جانتے ہیں. لیکن کچھ لوگ ہوتے ہیں کہتے ہیں دیا ہے کہ ٹائم روز روز آنا ہے, ایکو باری آنا ہے. تو میرے عزیزو ہم نے ان تمام باتوں پر غور کرنا, یہ 19 باتیں ہیں جن کے متعلق خدا کے بندہ نے آخری وقت کے متعلق بتایا اور کہا کہ یہ جان رکھ کے اخیر زمانہ میں پورے دن آئیں گے. یہ پورے دن ہیں کیونکہ ہم عبادت نہیں کرتے, ہم خدا کے گھر میں آنا گوارا نہیں کرتے. تو خدا کا کلام فرماتا ہے کہ خدا ہمیں ہلاکت کی طرف لے کر جائے. واضح لکھا ہے کہ انہوں مار دو. اور جب ہمارے ساتھ کوئی حادثہ وقوع ہوتا ہے نا تو ہم کہتے ہیں کہ ارے خدا نے کتنا پسند آیا.
ایک دفعہ کی بات ہے، بڑی معافی کے ساتھ، کسی کا کوئی بچہ کنونشن پر گیا اور صدر میں، اور تو بس کے تھلے ڈگ گیا. آپ کو پتا ہے بچے مستیاں کرتے ہوئے جاتے ہیں، وہ نہ تو جانور کے کوئی مقصد نہیں ہوتا، وہ ٹائم پاس کرنی چاہتے. تو دی ماں دیے کہ خدا نے کتنا پسند آ کنونشن پہ گیا تو یہ در حقیقت یہ نہیں ہے، بلکہ اس کا سب سے بڑا ایک حل یہ ہے کہ لمحہ فکری ہے، سوچنا ہے کہ وہ کیوں ہلاک ہوا. کیونکہ جب ہم خدا کے کلام میں دیکھتے ہیں تو دوسرا سیموئیل اس کے دوسرے باب کی ہم 16ویں آیت کو پڑھتے ہیں تو وہاں پر ایک بڑی خطرناک بات لکھی ہے. لکھا ہے کہ ہم زمین پر گرے ہوئے پانی کی مانند ہیں، جڑا ایک بار ڈول جاتا اور کٹھا نہیں ہوتا. اسی طرح انسان کی جو جان ایک دفعہ نکل جاتی ہے وہ دوبارہ نہیں آتی. تو خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ ہم اس کا یہ لفظ اور اقرار کرتے ہیں کہ خدا کو شاید کتنا پسند آئے، لیکن لکھا ہے کہ ہر شخص اپنے اعمال کے سبب سے ہلاک ہوتا ہے، بلکہ خدا کسی کی ہلاکت نہیں چاہتا، خدا نہیں چاہتا. لیکن ہم جب یہ لفظ کہتے ہیں کہ یہ خدا کو پتہ نہیں کتنا کو پسند ہے، تو خدا اپنے تے الزام نہیں لیتا، بلکہ خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ خدا وسائل پیدا کرتا ہے، موت کے وسائل پیدا کر دیتا ہے. وہ وسائل حادثہ کی صورت میں ہو، وہ بیماری کی صورت میں ہو، یا کسی بھی چیز کی صورت میں ہو. یہ غور کرنا ہے کہ وہ ہلاک کیوں ہوا ہے، اس کے پیچھے سبب کیا ہے. تو میرے عزیزو، ان تمام باتوں پر آج ہم نے غور کرنا ہے کہ اخیر زمانہ میں خدا کے بندہ نے اس بات کو واضح طور پر بتایا کہ برے دن آئیں گے، اور ان برے دنوں کے لیے ہم نے تیار ہونا ہے. نہ کہ جس طرح ہم نے دیکھا کہ سبت کی حکم عدولی کرنے والوں کے لیے سخت حکم تھا کہ انہیں قتل کر دیا. آج شاید ہمارے درمیان ایسا وقت نہیں ہے، کوئی کسی کو بھی نہیں کہتا اگر کوئی ستا ہے تو انہوں ستا ہی رہنے دیں دینے، اسے یہ بھی نہیں کہتے کہ نہیں تو نہیں عبادت کرنی. کتنی سہولت ہے، لیکن اسے کچھ بھی نہیں ہوتا. لیکن جو لوگ خدا کے ساتھ چلتے اور اس کی پیروی کرتے ہیں، خدا مند ان کو نیند میں دے دیتا ہے، خدا مند ان کو برکتوں سے معمور کرتا ہے. آئیں ہم سب اپنے سروں کو جھکائیں، اپنی آنکھوں کو بند کریں، اور آج کے اس زندگی بخش کلام پر ہم غور کریں.